السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مدرسے کے حوالے سے آج 4 رمضان المبارک کا سبق ہے۔ اسلامی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل قدر نبی اور رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت طوٰ کے مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزہ عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ: دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھوں تک دھونا اور ناپ پہنچنا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، بہت زیادہ گرم نہ کھانا، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، نمبر 2 استغفار کرتے رہنا، اور دوسری چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں: جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سب سے بڑا گناہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آخرت کے بارے میں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو پھر ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔
قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کا سبق یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اس سبق کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر, لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور رحمت والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن.